بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف اسٹائل۔ عید الاضحیٰ گزری اور عید الاضحیٰ وہ مبارک دن ہے کہ جس کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن اور رات بہت مبارک ہے، اور عید قربان کو قربانی کرنا سنت موقدہ ہے، بلکہ جو شخص قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے، اور قربانی 11ویں اور 12ویں تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور جانور کے لیے، اس کے لیے جانور آپ اپنی حسب استطاعت خرید سکتے ہیں۔ اونٹ، گائے، بھیڑ یا کوئی بھی بکری، بکرا، کوئی بھی جانور آپ خرید سکتے ہیں۔ اور اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ ایک بڑا جانور لے کر اس میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال قربانی جو ہے وہ ایک مذہبی فریضہ ہے اور اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ غریبوں کا، مساکین کا، ایک حصہ ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، اور ایک حصہ آپ کے اپنا اور گھر والوں کا ہوتا ہے۔ اب قربانی تو ہو گئی، اب آ جاتا ہے کہ گوشت کو کس طرح سے کاٹنا ہے، کس طرح حصے بنانے ہیں، کس طرح اس کو جو ہے محفوظ کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے گوشت محفوظ کرنے کے بہت سارے طریقے سنے ہوں گے، لیکن آج آپ کو میں بہت ہی مختلف طریقے بتاؤں گی، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ گوشت کس طرح سے محفوظ کرتے ہیں۔ یہ امجد نے ہمیں، یہ بچہ ہے ہمارے پاس، اور اس نے ہمیں چھری تیز کر کے دی بڑے اچھے سے، تاکہ جلدی جلدی گوشت کاٹ جائے۔ آپ نے چاہے قربانی کا گوشت ہو یا آپ روزمرہ میں جو گوشت لے کر آتے ہیں، یاد رکھیے اس کو دھونا بہت اچھے سے دھونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں خون نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک تو مکروہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی صحت پر، جسمانی روحانی صحت پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہ گوشت دھلا کر پھر ہم نے اس کی کٹنگ کر لی۔ اچھا، یہ میری ایک دوست ہے اور انہوں نے مجھے یہ ٹپ بتائی کہ گوشت جب بھی کاٹیں تو اس کو ترچھا اگر کاٹیں گے تو ایک تو وہ گلے گا بہت جلدی، اور دوسرا جو ہے وہ لذیذ بھی ہوگا پکنے میں۔ کبھی آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیا واقعی آپ کو اس سے فائدہ ہوا۔ پھر آپ نے کرنا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے ہیلپ میرے ساتھ یہ بچہ کروا رہا ہے، اور اس نے بہت میرے ساتھ ہیلپ کروائی، اور ساری پیکنگ وغیرہ اور سارا کچھ اسی نے کیا ہے۔ ہم نے مختلف لفافے لے لینے ہیں، مختلف پیکنگ مٹیریل جو بھی آپ کا ہو، باکسز لے لیں یا لفافے لے لیں، یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ اس طرح سے شاپنگ بیگ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پھر ان کو جب آپ نے کر لیا ہے نا، کٹنگ کر لی، تو آپ مختلف بون لیس آپ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور ہڈی والا گوشت الگ کر کے رکھ سکتے ہیں اپنی اس کے مطابق۔ اب جب آپ کاٹ لیں گوشت تو اس طرح سے پیکنگ اس کی کر لیں، اور پیکنگ کرنے کے بعد آپ اس پہ یہ بھی لکھ سکتے ہو یہ بون لیس ہے، یا یہ ہڈی والا ہے، یا یہ چامپ کا ہے، یا جو بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن جن لوگوں کو آپ نے دینا ہے آپ ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر نام لکھنا ضروری نہ ہو تو آپ شاپنگ بیگ میں ڈال کر ڈائریکٹ دے سکتے ہیں۔ کوشش کیا کیجئے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ جتنا جلد ہو جائے اتنی جلدی اس کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ آپ کا اپنا حصہ ضرور اس میں کہا گیا ہے، اور وہ ضرور آپ رکھیں، اور اس کو رکھنے کے لیے آپ نے پھر اس طرح سے پیکنگ بنا لی، پیک کر لیا، اور اس کو فریزر میں آپ نے رکھ دیا، تاکہ جب آپ کو جون سا بھی گوشت نکالنا ہے بس وہی پیکٹ نکالیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ نے شاپر میں ڈھیر لگا دیا ہے تو پھر آپ اس کو پھر ڈی فریز کریں گے، پھر اس کو کاٹیں گے، پھر دھوئیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ کٹا ہوا صاف ستھرا گوشت دھلا ہوا پڑا ہوگا، آپ نے اپنی اس وقت ضرورت کے مطابق لفافہ نکالنا ہے، اور جو بھی آپ نے بنانا ہے گوشت کی ڈش وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو اس طرح بھی خشک کرتے ہیں۔ میری ساس امی، اللہ کروٹ جنت نصیب کرے ان کو، وہ ایسے کرتی تھیں، اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ گوشت جب آپ کاٹ لیں تو گوشت کے اندر صرف ہلدی اور نمک ڈالیں، اور اس کو اسی کے پانی کے اندر خشک کر لیں، اور اس میں تقریباً آدھا تو وہ گل بھی جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو دیر تک محفوظ کریں تو اس میں کوئی کسی قسم کا اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا۔ بس آپ نے پیکٹ نکالا اور آپ نے اسی طرح سے ہانڈی جو بھی اس کی بنانی ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ کئی لوگ گوشت کو خشک کر کے، جن لوگوں کے لیے فریزر یا اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہ اس کو دھوپ میں خشک کر کے دھاگے کے ساتھ پرو کر ڈوری میں ڈال کے خشک کر کے بھی وہ گوشت اپنا محفوظ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں یہ بھی ہوتا ہے۔
اب میں آپ کو جو طریقہ بتانا چاہوں گی گوشت کو سیو کرنے کا، گوشت کو محفوظ کرنے کا، یقین جانیں کہ اس سے بہتر طریقہ کوئی ہے ہی نہیں میرے خیال میں۔ اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ آپ کا گوشت جو ہے وہ سال ہا سال کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کا اس انداز سے، اس منفرد انداز سے، اس منفرد طریقے سے جب آپ اپنے گوشت کو محفوظ کریں گی تو میرا تو خیال ہے کہ آپ کی نسلوں تک اس کا اثر جائے گا۔ اور کرنا کیا ہے، کوئی بات نہیں، جو حسب توفیق ہے، جو حسب استطاعت ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، ساری زندگی گوشت کھاتے ہی ہیں نا، ہفتے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ ہر گھر میں گوشت بنتا ہے۔ لیکن جب قربانی ہو جائے تو کوشش کیا کیجئے کہ یہ گوشت جتنا ہو اس کو تقسیم کر دے ضرورت مندوں کے لیے۔ وہ جو خرید کر نہیں کھا سکتے ان کو تقسیم کر دیجئے۔ آپ یقین کریں کہ ایک تو آپ کے گھروں سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی، اور دوسرا آپ کا ثواب، آپ کا اجر، آپ کا پروردگار عالم کے حضور اس طرح سے اللہ کی خوشنودی کے لیے بانٹنا ایسا بہترین رنگ لائے گا کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ وہ منفرد طریقہ ہے، یہ وہ انوکھا انداز ہے گوشت محفوظ کرنے کا کہ جس پر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور عمل کریں۔ الحمدللہ ہم لوگ الحمدللہ دکھاوے کی وجہ سے نہیں، یا تشہیر کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم جب پہلے دن جو قربانی کرتے ہیں، وہ چاہے گائے ہو، چاہے بیل ہو، چاہے جو بھی ہو، صرف ہمارے گھر میں اس کی کلیجی آتی ہے صبح جو ہم دن کو کھانے میں بنا لیتے ہیں، یا گوشت جو شام کے وقت بن سکے، بس۔ باقی الحمدللہ اللہ کا لاکھ احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں توفیق دی، ہم وہ سارا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ سارا گوشت جو ہے وہ ادھر ہی جہاں جانور ذبح ہوتا ہے وہیں پہ سارا گوشت غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ اس کی ایک خوشی ہی الگ ہے، اس کا ایک اطمینان ہی الگ ہے، اس کا ایک سکون ہی الگ ہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے گوشت محفوظ کرتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور پروردگار عالم آپ کو وہ عطا فرمائے کہ جو آپ کی دل کی چاہت ہو۔ آمین ثم آمین۔